میں یہی اپیل کروں گا پھر سے بابر اعوان صاحب سے کہ بات کرنے کی جگہ یہ ہے، انارکی پھیلانے کی کوشش نہ کریں، ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس میں پاکستان کو نقصان ہو، اور صرف یہ نہیں، پاکستان کی وحدت کو بھی نقصان ہو، اور یہ نفرتیں پھیلا کے نتائج کچھ نہیں نکلیں گے، اور جو چاہتے ہیں وہ خان صاحب وہ ہم بھی جانتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی بات کریں، مولانا صاحب بھی بات کریں۔ آپ کر لیں پلیز اعظم صاحب آپ پہلے نہیں آپ کریں، کوئی نہیں۔ سردار ایاز صادق صاحب نے کافی تفصیل سے مولانا کریں گے۔ تھوڑا سا ادھر بسم اللہ الرحمن آپ الرحیم۔ آگے ہوئے۔ ادھر آ جائیں مولانا صاحب۔ جس طرح ایاز صادق صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی ہے، یقیناً یہی صورتحال تھی کہ جو آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور صبح سے جس قسم کی کیفیت ہے پورے ملک کے اندر، آپ بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں مبتلا ہیں۔ کہیں پر جہاں ان کو موقع مل رہا ہے آگ لگا رہے ہیں، افراتفری ہے، اور ہم اسی سلسلے میں آج سپریم کورٹ کی ہدایات پر یہاں چیف کمشنر صاحب کے آفس کے سامنے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اور مجھے حیرانگی ہے کہ جس قسم کے ان کے اپنے عمل تھے، یعنی اپنی مرضی سے وہ پاکستان کی سب سے ذمہ دار فورم قومی اسمبلی کے اجلاس کو 10 گھنٹے ملتوی کرتے تھے، اور ہم بیٹھے رہتے تھے، اور اس طرح ایوان چلائے جاتے تھے۔ آج میں حیران ہوں کہ 15 اور 20 منٹ تک بھی انتظار نہیں کیا گیا کہ تاخیر ہوئی۔ آج ابھی بھی جب کمشنر آفس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مختلف ذمہ داران، عہدیداران جو انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی رابطے کر رہے تھے کہ ہم ٹریفک میں سٹک ہیں اور ہمارے لیے راستے کھولے جائیں۔ وہ مختلف اطراف میں جو ہے مصروف عمل ہیں، راستے بند ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیفیت کیوں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے اور ان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنے وہ احتجاج کریں، اور پھر احتجاج کر کے وہ دارالحکومت کو چھوڑیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اسکولوں میں او لیولز کے ایگزامز بھی ہیں۔ صبح سے انتظامیہ اس کے حوالے سے بھی کل سے بلکہ مذاکرات میں تھی کہ کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسکول کے بچے ہوں یا اسلام آباد میں رہنے والے شہری ہیں، ان کے حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ مظاہرے ہم نے بھی کیے ہیں، احتجاج ہم نے بھی کیے ہیں، کوئی دکان بند نہیں ہوئی، کوئی ہسپتال جو ہے وہ کھلے تھے، اسکول کھلے تھے، لیکن آج پورا ملک بند ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آغاز ہی یہاں سے کیا کہ مارچ خونی ہوگا، اور کل سے جو کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا، لیکن تو حکومت تو ذمہ دار ہے کہ وہ تمام شہریوں کا تحفظ کرے، ان کی آزادی کا تحفظ کرے، اور ہم تمام پاکستان کے شہریوں کے جان مال کا تحفظ بھی کریں گے، ان کی آزادی کا تحفظ بھی کریں گے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کے آئینی احتجاج کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اور ان کے ساتھ ہم طے کریں گے کہ آپ کی حد کیا ہے، ان کو ان کے حد میں رکھیں گے۔ ہم مذاکراتی کمیٹی ہیں، اس سے زیادہ رد عمل ہمارے لیے شاید مناسب بھی نہیں ہے۔ ہم اسی جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ہم ان کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح پاکستان کو وہ اس کیفیت میں مبتلا نہ کریں، اور پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کے شہریوں پر رحم کریں، اسکولوں میں بچے پڑھنے والے بچوں پر رحم کریں، ہاسپٹلز اگر بیمار جا رہے ہیں ان پر رحم کریں، اور یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں امن کو برقرار رکھیں اور شہریوں کے حقوق کو ہم تحفظ دیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ہم مذاکرات کے لیے آئے ہیں، مگر صورتحال ایسی ہے کہ کچھ بولنا پڑے گا۔ دیکھیں جی، جب اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے تو 5 یا 10 یا 15 یا 20 منٹ معنی نہیں رکھتے۔ انسان صورتحال کو
اس کی شدت کو دیکھ کر اپنے کو پابند کرتا ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اگر یہ 15-20 منٹ میں یہ کیفیت ہے تو اللہ خیر کرے ہمارا اس قوم کا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی ترغیب ہے کہ جی جلاؤ گھراؤ لڑائی اور زبردستی سے کام کرنا ہے، پھر تو پورے پاکستان میں معاملات زبردستی سے لوگ اپنا حل کرانا چاہیں گے، چاہے وہ سندھ ہو بلوچستان ہو. آج کل پانی کے اپنا معاملات چل رہے ہیں، بہت سیریس سچویشن ہے ہماری پانی کی. ایگریکلچر جو بنیاد ہے ہمارا، مہنگائی ہے، ان چیزوں سے ہٹ کے ہم اگر اس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی زبردستی معاملے حل کریں گے، پھر تو ایک عجیب کیفیت دے رہے ہیں اس ملک کو. اللہ ہمارے پہ رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت کرے. اور مذاکرات کے لیے ہماری پھر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آ جائیں. ہم بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. مہذب قوموں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات باتوں سے، مذاکرات سے، گفت و شنید سے حل کرتے ہیں. یہ کسی اور ملک کے ساتھ جنگ کا معاملہ تو نہیں ہے جو ہم نے کیفیت بنائی ہوئی ہے، درختوں کو سبزے کو جلانا. یہ تو مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور حکم ہے اللہ کا کہ جب گھروں کو اور درختوں کو جب جنگ کی کیفیت بھی نہ جلائیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور اسلام آباد میں ہو رہا. تو یہ کیا مثال جائے گی بلوچستان کے لیے، سندھ کے لیے اور فاٹا کے علاقے کے لیے. تو ہماری پھر سے گزارش ہے کہ کیونکہ حکم ہے سپریم کورٹ کا، ہم بلوچستان والے تو بہت احترام کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا، کورٹس کا. مگر یہاں پہ ہمیں عجیب کیفیت ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں، یہ جو سینٹر ہے پاکستان کا، یہاں پہ کچھ عجیب کیفیت ہے. تو پھر سے ہماری گزارش ہے کہ وہ آ جائیں، بیٹھ کے باتوں سے اس مسئلے کو حل کریں. شکریہ جی. اعظم صاحب، نہیں بس میرا ایک بات سارے میڈیا کی توسط سے عرض کروں گا کہ دیکھیے آج انسانی حقوق کی بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور بھارتی حکومت نے جس طرح اپنے آئین قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حریت رہنما ملک صاحب کو سزا سنائی ہے، اور تکلیف دہ بات ہے. آج بجائے اس کے کہ پورا پاکستان بیک آواز اس کی مذمت کرتا اور اپنے اس عظیم فرزند کے ساتھ جو کہ سرزمین کشمیر کا فرزند ہے اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ محترمہ مشال ملک صاحبہ اور ان کی بچی کے ساتھ کھڑا ہوتا. ہم یہاں پہ تفریق کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے ملک کو ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ کا مرکز بنایا ہوا ہے. میرے لیے تو بطور پاکستانی اس سے بڑی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ آج ایسے موقع کے پر جب کہ ہم سب کو یک زبان ہو کر یاسین ملک کے لیے آواز اٹھانا چاہیے تھی، ہم اس تفرقے کی نظر ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کی بیگم نے جو کال دی تھی کہ آپ اس احتجاج کو مؤخر کر کے پوری پاکستانی قوم ان کی آواز میں آواز ملائے اور بین الاقوامی برادری سے یہ مطالبہ کرے کہ یہ جو شیم ٹرائل ہوا ہے، یہ جو انجینئرڈ کنوکشن کروائی گئی ہے، جو ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، اس پہ نظر ثانی کی جائے اور انہیں رہا کیا جائے. لیکن یہاں پہ یہ محترم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں کشمیر کی جنگ کی کوئی فکر نہیں ہے. کامیاب نہیں ہوتے، کیا لائحہ عمل ہے PMLN کا؟ اور صبح آپ نے کورس میں جانے کی بات کی ہے، ابھی اگر عمران خان کی پارٹی کے لوگ نہیں آتے تو آپ کے بھی ارکان مکمل ہیں جنہوں نے مذاکرات میں بیٹھنا تھا، کیا آپ بھی انہی ارکان کے ساتھ مکمل کر کے جائیں گے؟ دیکھیں، ہم نے اپوزیشن میں جو نام دیے گئے تھے، اپوزیشن کے جو نام دیے تھے، ان میں سے میجورٹی لوگ یہاں پہ ہیں. کچھ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ فون پہ رابطے میں ہیں، مگر ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے پاس اختیار ہے مذاکرات کرنے کا. تو اس لیے یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے کسی طرح کی. سپریم کورٹ کے کہنے پہ آپ نے رکاوٹیں ہٹا دی، لیکن دوسری جانب سے مسلسل کہا جا رہا ہے وائلیشن میں سپریم کورٹ کے احکامات کی کہ وہ ڈیپ چوک تک جائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہر میں جلاؤ بھی ہوا، گھیراؤ بھی ہوا. تو کیا یہ آپ کی حکومت کا فیلئر ہے یا یہ ان ججز کی ذمہ داری ہے جن کی وجہ سے شہریوں کو یہ دن دیکھنا پڑا؟ دیکھیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات دیے تھے، اگر ہم وہ نہ مانیں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور اگر احکامات مانیں تو وہ ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے گھلاؤ، جلاؤ، توڑو، پھوڑو اور ڈی چوک تک پہنچو. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے کہ جو میں تو یہ کہوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس وقت ایکشن لینا چاہیے.
اگر سپریم کورٹ آف پاکستان شیرین مزاری کے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو کھل سکتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت کیوں نہیں کھل سکتی جو کہ کنٹیمپٹ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اس پہ ایکشن لینے کے لیے. صاحب یہ بتا دیں کیونکہ بطور کمیٹی کے آپ کے پاس کیا آپشن تھے کہ کیا اپوزیشن کو آپ دینا چاہتے تھے؟ دوسرا یہ کہ آپ کی جانب سے کسی قسم کا لچک کا کوئی مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں لچک کیا ہونا ہے, سپریم کورٹ نے بڑا سمپل جو آرڈر دیا ہے, جو JUIF کے ساتھ PTI حکومت نے معاہدہ کیا تھا, ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے کیا تھا نا, ہم کہتے ہیں وہی ہم من و من ان سے سائن کرنے کو تیار ہیں. اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, جگہ بھی وہی. یہ بتا دیں کیونکہ عدلیہ نے کہا ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں, اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کی جانب سے اب یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے جو 4 نام دیے گئے تھے ان میں 2 ارکان ابھی بھی کمیٹی کے گرفتار ہیں, کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر پیش کرے یا پہنچایا جائے؟ فون پہ بات ہوئی ہے ان کی, ایک نے کہا میں آؤں گا نہیں, ایک نے پتہ نہیں کیا جواب دیا. یہ تو چیف کمشنر صاحب بھی جا کے عدالت کو جواب دیں گے, مگر ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں بابر اعوان صاحب کے رویے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کے جان کا تحفظ اگر کرنا تھا نا PTI نے, تو بابر اعوان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے تھا, اور انہیں پتہ ہے کہ رستے بند ہیں. آپ ابھی واپس عدالت جائیں گے جی رات کو؟ ابھی کیونکہ رات کو وہ کہتے ہیں کھلی ہوتی ہے عدالت. ہم عدالت کیا جائیں گے, عدالت دیکھ رہی ہوگی ہے جو کچھ ہو رہا ہے, عدالت کو نہیں نظر آ رہا. جس عدالت نے رستے کھلوائے ہیں اور شہر میں آگ لگی ہے وہ عدالت بند ہے ابھی. شکریہ جی.